الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اور یہ جان لو کہ بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارے پیچھے چلیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین بنا کر پیش کیا ہے۔
اور تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر دیا ہے، نافرمانی اور فسق کو بھی اس نے پسند نہیں کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا بھی ہے اور اپنے فیصلوں کو دانائی کے ساتھ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی اس وسیع کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل انسان ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے بنانے کے بعد اس کے تقاضے دوسروں سے یکسر مختلف اور بلند تر بنا دیے گئے۔ اس کی آزمائش اور امتحان دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں سخت تر بھی ہے، اور اس آزمائش کی کامیابی کے بعد جزا کے حوالے سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابتلاء و آزمائش کی اس دنیا میں اس کے سامنے بہت سے ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں جن کو ایمانی اور دینی بصیرت کے ساتھ اسے حل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق مانگنا، ہدایت پر قائم رہنا اور خیر اور صالح اعمال کے لیے تگ و دو کرنا، یہ اس کی منشا ہونی چاہیے۔ اس پر اسے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ ان انسانوں میں کچھ انفرادی حیثیت کے حامل لوگ ہیں، کچھ ایسے گروہ ہیں کہ من حیث الاجتماع جن کا تذکرہ دنیا کی تاریخ کرتی ہے۔ ان حوالوں میں سب سے مستند حوالہ وہ اللہ کی بات کا ہے جو قرآن مجید اور دیگر کتب آسمانی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس اللہ کی آخری کتاب کے آنے کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی ہمارے سامنے یہی ہے، اور اس کی تفصیل و تشریح اور توضیح کے اندر بیان کیے جانے والے فرامین ہیں جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور یہی اللہ کا دین ہے جو اب قیامت تک باقی جاری اور ساری رہے گا۔ اس دین کا محفوظ رہنا، اس دین کی حفاظت، یہی مسلمان اور مومن کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ رکاوٹ آ جائے، کوئی اس کے منافی ایسا عمل جو اس کو مشکوک اور مقدر کر دے، وہ انسان مومن کے لیے سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس دین کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے، اور خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اس حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ یہ دین محفوظ رہے گا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے جان پر لیا ہے،
خود اٹھایا ہے، لیکن اس کو محفوظ رکھنے کے لیے افراد کا انتخاب کیا ہے۔ ان افراد میں ایک بہت بڑا گروہ جماعتی اعتبار سے ان لوگوں کا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، جو براہ راست وحی کی زبان کو اپنے کانوں کی سماعت تک جو ہے وہ منتقل کرتے تھے۔ اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ سارے مراحل جن لوگوں نے طے کیے ہیں، جن کی زندگی کا حصہ بنے ہیں، ان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کسی شخص کی زندگی کی پرکھ کرنی ہو تو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو کن لوگوں کے ساتھ، یہ کیسا بندہ ہے، اس کے احباب اور دوست کیسے ہیں، اس کی مجلس کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے اس کے اثرات اتنے ہی اس پر جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ قربان جائیں ان لوگوں پر، اور پھر ان کے لیے نیک جذبات جو ہے وہ اپنے دلوں میں بسائیں کہ جن کو خلت، جن کو صحبت نصیب ہوئی کسی عام آدمی کی نہیں، اس جہان اور اس مخلوق کے سب سے بڑے انسان آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ انسان دنیا کے اندر اپنی نیکی کے اعتبار سے بڑے بڑے نامور ہوئے ہیں، مگر یہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں ہو سکا۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، تو ان کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے کوئی بھی ادنا سا صحابی بھی جو کسی جنگ کے اندر حضور کے ساتھ شریک ہوا اور گھوڑے کی چال ڈھال سے اور اس کی رفتار سے جو گرد پیدا ہوتی ہے، اور جو گرد جو ہے وہ انہوں نے اپنا حصہ بنائی، عمر بن عبدالعزیز تو اصحاب رسول کی اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جس کو بتانا یہ مقصود تھا کہ نیک بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کا نام ان نامور ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ وہ خلافت راشدہ کے بعد آنے والا عظیم آدمی ہے، لیکن فرمایا اس کو صحبت رسول حاصل نہیں ہے جو مقام اور مرتبہ کسی ایسے شخص کو ہے جس نے حالت اسلام اور ایمان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر اسی پر قائم رہا، اور اسی اسلام اور ایمان پر جو ہے وہ اس کی موت ہو گئی۔ اس کا مقابلہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص اس حوالہ سے بالکل نہیں کر سکتا، یہ مقابلہ ممکن نہیں۔ اس لیے یہ اصحاب رسول ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے گروہ سے جو ہے وہ خدا نخواستہ عداوت اور مخالفت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف داری کر رہے ہیں، اور یہ گروہ بندی اس کے مقابلہ کے اندر یہ کہنا کہ ہم آل رسول اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اسی نسبت سے جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول سے نفرت کریں، تو اس سے بڑی غلطی، بدنصیبی اور شقاوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ تقسیم پیدا کر دینا کہ جو آل اور اہل کا جو ہے وہ محب ہوگا، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دشمن ہو اللہ کے رسول کے صحابہ کا، یہ تفریق ہے، تفریق جو خود پیدا کر دی گئی۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اہل اور آل کی عزت اور احترام ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، بالکل اسی طرح خونی نسب اور رشتے کے علاوہ اس ایمانی تعلق کی وجہ سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے،
اس کا مقابلہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ بعد میں آنے والا وہ نہیں کر سکتا. اور اس کی بڑی وجہ وہ ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی ہے کہ ان کی نسبت سے یہ دین ہم تک پہنچا. وہ دین کے سفیر ہیں، وہ دین کے راوی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک جو ہے وہ منتقل ہوتا ہوا پہنچا ہے. سب سے پہلے گواہ اور راوی اور سفیر اس دین کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے افراد ہیں، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب امام ابو زرع رازی نے بہت اچھی بات اس حوالہ سے کی ہے. انہوں نے کہا اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی تنقیص کرتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عیب ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے، لوگوں کو اس کے حوالہ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ شخص پھر ایمان والا، ایمان سے محبت کرنے والا، اسلام اور دین اور مسلمان اور مومنوں کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ زندیق ہے، زندقہ ہے، اس کے اندر بے دینی ہے، اس کے اندر زندیق. فَعْلَمُوا أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، وہ زندیق اور بے دین ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ فرمایا اِنَّ الْقُرْآنَ عِنْدَنَا حَقٌّ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا حَقٌّ، قرآن مجید ہمارے پاس حق ہے، سچ ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہمارے پاس سچ اور حق کی شکل میں موجود ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن اور سنت ہم تک منتقل کیسے ہوا ہے؟ سب سے پہلے اس کو آگے بڑھانے والے کون تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اللہ کے رسول نے اپنی آخری بات، آخری خطبہ، اجتماعی خطاب کے اندر جو سب سے بڑی بات کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس فریضہ کو انجام دے کر جا رہا ہوں کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ جو کچھ تجھے دیا گیا ہے منتقل کر دو آگے. اس لیے فرمایا وہ میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے. الا هل بلغت، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ کیا میں نے ذمہ داری پوری کی ہے؟ سب نے بیک زبان جب کہا کہ نعم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، پھر اب یہ ذمہ داری میں منتقل کر کے تمہیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. نبی اب اس دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. اے میرے مخاطبین، اے میری بات براہ راست سننے والوں، تم میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہے ہر اس تک پہنچاؤ کہ جو یہاں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ رب مبلغ اوعلہ من سامع، یہی بات جب آگے منتقل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اور پھر جن کو سنایا جا رہا ہے وہ دین کے اندر آگے بڑھ جائیں. رب مبلغ اوعلہ من سامع، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دین کی حفاظت، اس کے یاد کرنے، اس کی خدمت سر انجام دینے کے حوالہ سے بعض دفعہ سننے والا پیچھے رہ جاتا ہے اور جس کو سنائی جاتی ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اوعلہ من سامع، میں تمہیں سنا رہا ہوں، بعد میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس پر کام کرنے والے تم سے بھی آگے بڑھ جائیں. اس حفاظت کے حوالہ سے محدثین پیدا ہوئے، ائمہ دین پیدا ہوئے، وہ کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے کہ جس کا مقابلہ جو ہے وہ پھر عام انسانوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے. صحبت رسول تو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس اعزاز میں، اس رینک کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. لیکن اس دین کی حفاظت اور اس کے یاد کرنے کے حوالہ سے لوگ بہت بڑے بڑے نامور جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کیے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ رجال کار ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے نام ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اصحاب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی. اسی لیے امام ابو زرع کہتے ہیں قرآن حق ہے، سنت حق ہے. اس قرآن و سنت کو منتقل کیا ہماری طرف کس نے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں کسی حوالہ سے بھی، کسی نہ کسی طرح
شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی شخصیات کے حوالے سے. یریدون، ان کا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں ان یجرحوا شہودنا، وہ ہمارے گواہوں کو زخمی کرنا چاہتے ہیں. یہ گواہی اگر جو ہے وہ زخمی ہو جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ گواہی دے سکے، تو پھر وہ واقعہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچتا. یہ دین ایک واقعاتی چیز ہے. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. یہ انہوں نے ایک آڑ بنائی ہوئی ہے، دراصل وہ دین کو، کتاب اور سنت کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں. براہ راست وہ یہ جرت نہیں کر پاتے، اس کے لیے اصحاب رسول کو طعن اور تشنیع کا ذریعہ بناتے ہیں. اصحاب رسول یہ تھے. ارتدل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارتد بعد الرسول. کتابوں کے اندر اب یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ رسول کے بعد جو ہے وہ اسلام سے لوگ متنفر ہو گئے. الا ثلاثۃ نفر، سب جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے، 3 باقی رہ گئے تھے. سلمان والمقداد وابو ذر الغفاری ولحقوا من بعد. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی عدالت تو دور کی بات ہے، ان کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے. یہ ایمان سے ارتداد کی طرف چلے گئے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اگر انہوں نے ارتداد کی طرف جانا تھا تو اللہ رب العزت کی یہ آیت، یہ فیصلہ غلط قرار پاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیگر لوگوں کے مقابلہ کے اندر اس حیثیت میں ممتاز تر ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو، ان کے اندرون باطن کو اس قابل کر دیا کہ یہ ایمان کی طرف جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں، بلکہ ایمان ان کی طرف محبوب کر کے آگے بڑھایا گیا ہے. حبب الیکم الایمان، یہ ایمان کی طرف جو ہے وہ محبت کرنے والے دنیا کے اندر ہر بندہ ہونا چاہیے. لیکن فرمایا اللہ کا یہ احسان دیکھو، فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ نے جو ہے وہ انتظام پھر اپنی طرف سے ابتدا میں کر دیا کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ آگے پہنچانے والے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ دین سے محبت نہیں کرتے، دین ان سے محبت کرتا ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور دین کو اس قدر خوبصورت اور مزین کر دیا گیا ہے ان کے دلوں کے اندر کہ اس کے مقابلہ میں دین کی جو تعریف ہے، ایمان باللہ ورسولہ، یہ تصدیق دل کے ساتھ کا تصدیق بالقلب، و جو ہے وہ پھر اس کے بعد اظہار باللسان ہے، زبان سے جو ہے وہ اقرار کرنا ہے. وہ اقرار باللسان وعمل بالجوارح، 3 چیزوں کا نام دین ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ایمان کی محبت اور اس کی زینت ان کی طرف اس کا رخ پھیرتے ہوئے آگے کہا. اس کے مقابلہ کے اندر کرہ الیکم الکفر، وہ جو ایک تصدیق بالقلب ہے وہ ناپسند کر دی گئی، مکروہ ہے بنا دی گئی ان کے لیے، وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. کرہ الیکم الکفر، ناپسندیدہ چیز مخالفت کے اندر جو ہے وہ ضد میں کیا ہے؟ ایمان کے کفر، یعنی تصدیق بالقلب. والفسوق، اور اسی طرح زبان اقرار باللسان، یہ اقرار باللسان پر قائم ہے. کرہ الیکم الفسوق، یہ فسق جو زبان سے ہے اللہ نے اس کو جو ہے وہ مکروہ بنا دیا. والعصیان، عمل کے اندر، عمل بالجوارح کے اندر نافرمانی جو ہے اس کو دور لے گیا ہے اللہ رب العزت اپنی اس نعمت اور فضل کی وجہ سے. یہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور ایمان کو اللہ نے ان کے لیے محبوب اور مزین بنا دیا. یہ کون لوگ تھے؟ وہ جو براہ راست اللہ کے رسول کی یہ بات سن رہے تھے. ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اصول پر بتایا ہے اللہ رب العزت نے. تمہاری کثرت کی وجہ سے تمہاری چاہتوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. اللہ کی وہی اس شخص کے دل پر جو ہے وہ اللہ نازل کرے گا جو یہ کہے گا تم نے اس کے پیچھے لگنا ہے، اور تمہاری اتباع اور پیچھے لگنے کے حوالے سے آسانی ہم نے پیدا کر دی ہے. حبب الیکم الایمان، یہ آسانی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر وہ ام ایمن کو ملنے کے لیے گئے حضور کی وفات کے بعد. تو تینوں اصحاب جب اس مجلس میں اکٹھے ہوئے تو رونے لگے. تو پوچھا کہ اس وقت رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی جو ہے جدائی وہ برداشت نہیں ہو رہی؟ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور وہ متفق ہوئے اس بات پر
کہ اللہ کے فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں، اس پر شکوہ گناہ نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر شکوہ کرنے والا؟ لیکن یاد تو ہمیں یہ آ رہی ہے کہ کبھی ہم اسی طرح چلا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے، کبھی دائیں ہوتے تھے کبھی بائیں ہوتے تھے، اور اللہ کی وحی آسمان سے ایک پاک دل پر اترتی تھی، وہ قلب اطہر جو ہے جس مجسم شکل کے اندر جس میں اللہ رب العزت نے وہ نعمت رکھی ہوئی تھی، وہ مجسم شکل آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی وہ دل ختم ہو گیا ہے جس پر اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام اترتا تھا۔ اس وجہ سے ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ اللہ کا کلام اترنا بند ہو گیا ہے۔ یہ تھی ایمان کی محبت جس کی وجہ سے وہ آج وہ رو رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ دین سے محبت، ایمان کا مزین ہونا ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ اب اس کی تفصیل اگر بیان کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہی بات کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ جب انہوں نے تقسیم پیدا کی ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجروح کر دیا، اور خدا نخواستہ اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی تنقیص کو ایمان بنایا جاتا ہے، ان کی محبت اور ان کی فضیلت کو کفر قرار دیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص مجھے یہ بات کہنی ہے کہ اس وقت ہم جس دنیا میں ہیں، دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ چینلوں پر بیٹھے ہوئے دانشور نامور لوگ، یعنی مشہور ہیں، ناموری اس حوالہ سے ہے، خود کو بڑے اسکالر اور عالم کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ براہ راست دنیا نوجوانوں کے سامنے آج ہمارا شباب وہ دو چار ہے اس کے ساتھ، اس کو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج مجلسیں بپا ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور اس کا ٹاپک اور عنوان کیا ہوتا ہے کہ ثابت کرو کہ ابوبکر مسلمان تھا یا کافر تھا، عمر کا اسلام ثابت کرو، عائشہ کی صداقت ثابت کرو۔ اس پر بحث ہوتی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، سر عام ہوتے ہیں، لائیو چل رہی ہیں چیزیں۔ لوٹ گئی ہیں وہی امام ابی زرع کی بات کی طرف یہ امت کے لوگ اور یہ قوم اور یہ نوجوان اور یہ ہماری مجلسیں لوٹ گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دین کو جو ہے وہ دشمن وہ باطل نہیں قرار دے سکا تھا، اس کی نفی نہیں ہو سکی تھی، اس سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے کارٹون بنا کر دیکھ لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حلیے بگاڑنے کی کوشش کی، مسلمان کا دین زندہ رہا، کچھ نہ کر سکے۔ کتابیں لکھی انہوں نے قرآن کے خلاف، کسی نے توجہ نہیں دی۔ حدیث اور سنت کے خلاف انہوں نے لیکچر دیے، انہوں نے مقالات پیش کیے، باقاعدہ ادارے بنائے، کسی نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کتاب و سنت کے مقابلہ میں کوئی ان کی اہمیت ہے۔ آخر کار انہوں نے پھر وہی حربہ استعمال کیا کہ اس دین کے جو سفیر، اس کے جو راوی ہیں، ان کو مجروح کر دو، ان کو اس انداز سے پیش کرو کہ جس کے بعد براہ راست آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دین جو ہے وہ باطل ہے، بلکہ کہو کہ ان کی عدالت کے اندر شک پیدا کر دو، اور جو آدمی عادل نہ ہو، فاسق قرار دے دیا جائے، اس کے بعد اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل تک یہ پہنچ سکیں اور اس کو بنیاد بنا لیں کہ یہ ہمارے دین کے گواہ ہیں، سفیر ہیں۔ خدا نخواستہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں چلنے والا ابوبکر اور بائیں چلنے والا عمر اگر یہی مشکوک ہو گئے تو ہمارا دین جو ہے وہ شک سے باقی نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گا ہمارا دین۔ مگر اللہ کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ اس دین نے زندہ رہنا ہے، اس دین کو سمجھنے والوں نے زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو حق پر ہوگی، حق سے اس کا آغاز ہوا ہے، حق پر اس کا اختتام ہوگا، اور پھر اگر وہ جماعت ختم ہو جائے گی اللہ اس جہان کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قائم اور دائم رکھے۔ وہ افراد جہاں کہیں بھی انفرادی حیثیت میں دنیا میں موجود ہیں اور ان ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی معاونت فرمائے، ان کا ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو اس کے اندر حصہ دار بن سکے۔ اللہ رب العزت ان ہمارے اولی سفیروں اور شاہدین کے حوالہ سے ہمارا ایمان اسی طرح جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کم از کم براہ راست 100 آیات کے اندر ان کے ایمان اور ان کے فضائل اور حب رسول اصحاب کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیتیں کم از کم براہ راست جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت، ان کے مقام اور ایمان کو بیان کرتی ہیں۔
اگر ان کا ایمان مشکوک کر دیا جائے تو قرآن کی 100 آیتوں کا انکار جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ قرآن کے انکار کے بعد جو ایمان، جو دین آپ اپنے طور پر جو ہے وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا، وہ تمہاری خواہشات ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے، اصحاب محمد کا ساتھ نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر جو لوگ ان کو مومن، مسلمان اور اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریبی سمجھتے ہیں، ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت قیامت کے بعد بھی ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا انجام ہو جو دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں چلتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔